बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल रूहानी कमाल में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि आपके दिए हुए मशवरों को देखकर हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। व्यूअर्स की राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मौजज़ात और करामात पर है। वैसे तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बरक़ात, करामात और मौजज़ात बहुत हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उन्हें मुझे बहुत मुतासिर किया और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए हाज़िर खिदमत है। एक शख्स बलख का रहने वाला था और अल्लाह पाक ने उसे ये तौफीक दी हुई थी कि वो हर साल हज बैतुल्लाह को जाता था और हज से फारिग होने के बाद वो ज़रूर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ करता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि मुझे भी और आपको भी बार बार हज उम्रा करने की तौफीक दे और अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब करे। आमीन सुम आमीन। चूँकि वो शख्स साल भर बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाज़िर होता था, इसीलिए अपने हमरा अपने शहर का तोहफ़ा ज़रूर लेकर जाता था और उस तोहफ़े को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पेश कर देता था। चूँकि उस शख्स की हाज़िरी का सिलसिला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में बहुत पुराना था, इसीलिए हज़रत जानते थे कि यह हमारा दोस्त है, लिहाजा आप इसका हदिया कबूल फरमा लिया करते थे। एक रोज़ का जिक्र है, इस शख्स की ज़ौजा ने इससे कहा कि ऐ मेरे मालिक, मैं देखती हूँ कि हर साल तू जब भी हज को जाता है तो अपने साथ अपने शहर के तोहफ़े लेकर जाता है, मगर कभी भी इन तोहफ़ों के एवज़ कभी कुछ लेकर नहीं आता। ऐ मेरे सरताज, आखिर मुझे भी तो बता, वो कौन है जो तेरा तोहफ़ा कबूल कर लेता है लेकिन इसके बदले में तुझे कभी कुछ नहीं देता। जैसे ही ये जुमले उस मोमिन ने सुने तो अपनी औरत से कहने लगा कि ऐ औरत, तूने ये बड़ा गज़ब का काम किया, जो ऐसे जुमले तूने अपनी ज़बान से निकाले। इस वक्त जो कुछ भी तुमने कहा, इन सब बातों की खबर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को हो गई होगी और तेरे जुमलों का एक एक हर्फ इन तक पहुंच चुका होगा। लिहाजा मैं तुझे कहता हूं कि तू तौबा कर। अगले साल बिल्कुल उसी तरह जब ज़माना हज का वक्त आया तो ये हज के लिए निकला और हज से फारिग होने के बाद हस्ब दस्तूर अपने शहर के तोहफ़े लेकर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाज़िर हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला का करना हुआ और उसका नसीब जाग उठा। वो यूं कि इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन तो आम नोश फरमा रहे थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बहुत अच्छे वक्त आया है तू, आओ हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। खुश नसीबी इस शख्स की कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के साथ ही खाने में मशगूल हो गया। जब उस शख्स ने खूब पेट भर कर खाना खाया तो खादिम इमाम अलैहिस्सलाम का पानी का थाल लेकर खिदमत में हाज़िर हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम फ़ौरन खड़े हुए। उस शख्स ने अर्ज़ की कि आका, क्या इरादा है आपका? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज मैं तेरे हाथ धुलाऊँगा। उस शख्स ने अर्ज़ की कि मौला, ग़ुलाम की क्या मजाल कि आका के हाथ से अपने हाथ धोए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे हाथ इस वक्त इस वजह से धुलवाऊँगा कि तू इस वक्त हमारा मेहमान है, और जब तू हमारा मेहमान है तो क्या वजह है कि मैं तेरे हाथ ना धुलाऊँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या ज़बरदस्त शान है हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की, और क्या ज़बरदस्त मेहमान नवाज से कि खाना भी साथ खिलाया और हाथ धुलाने पर भी तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मेहमान हैं। मगर उस शख्स ने बहुत इसरार किया कि मौला, ग़ुलाम से ऐसी ख़ता नहीं हो सकती कि आप मेरे हाथ धुलाएं, बल्कि मैं आपके हाथ धुलाऊँगा।
اس بات پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تیری خوشی، مگر اے شخص یہ بات سمجھ لے کہ اس وقت اگر تو نے مجھے محبت سے ہاتھ دھلائے تو حکم خدا سے ایسی چیز دکھاؤں گا جو تو نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ بات بول کر امام ہاتھ دھونے لگے۔ جب تش پانی سے بھر گیا تو فرمایا اے بھائی ذرا ٹھہر جا اور پانی کو روک لے۔ جب اس شخص نے پانی ڈالنا روکا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ اس تش میں کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا مولا اس میں پانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس میں سب زمرد ہیں۔ اب اس شخص نے اس تش پہ نظر ڈالی تو حضرت کے ہاتھ کا دوبند سب زمرد بن چکا تھا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی ڈال اور ہاتھ دھلا میرے دوبارہ۔ اس شخص نے امام علیہ السلام کے ہاتھ دوبارہ دھلانا شروع کیے، اور جب تشت پانی سے اور بھرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا اب دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ اے امام زمانہ یہ تو وہی پانی ہے کہ جس سے میں نے آپ کا ہاتھ دھلایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا غور سے دیکھ یہ پانی نہیں سرخ یاقوت ہیں۔ جو ہی اس شخص نے غور سے پانی کو دیکھا تو پانی سرخ یاقوت بنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور پانی ڈال۔ پھر اس شخص نے پانی ڈالنا شروع کیا، اور جب تمام تش پانی سے بھر گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب دیکھ اب اس تشت میں کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی مولا یہ تو وہی پانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ سفید موتی ہیں۔ اب جو اس شخص نے دیکھا تو تمام تشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھا آپ لوگوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے وقار، عصمت اور مقام کو کہ جو پروردگار کے حضور آپ کو حاصل تھا تو وہ پانی ہی، مگر جب آپ نے زمرد کہہ دیا تو وہ سب زمرد ہو گیا، اور جب آپ نے یاقوت کہا تو وہ یاقوت سرخ ہو گیا، اور جب آپ نے موتی کہا تو تمام پانی موتی بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ اثر تھا امام علیہ السلام کی زبان میں، اور یہ شان اور عظمت اور وقت تھی درگاہ پروردگار میں امام پاک کی۔ اب امام پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اے میرے بھائی، یہ ہیرے موتی جواہرات اپنی زوجہ کو لے جا کر دے، اس لیے کہ اس نے اب کی مرتبہ ہم پر عناف کیا تھا، اور یہ عوض ہے ان تحفوں کا جو تو ہمیشہ میرے لیے لاتا رہا ہے۔ مگر اپنی بیوی سے یہ بات ضرور کہہ دینا کہ اگر زمانہ ہمارے موافق ہوتا تو ہم تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ بہتر سلوک کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت امام علیہ السلام نے ہر مرتبہ اس کے تحفوں کا معاوضہ کیوں نہ دیا، تو شاید یہ وجہ رہی ہو کہ حضرت امام علیہ السلام یہ خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس شخص کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہ نکلتا ہو، کہ ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا نوازنا بہتر نہیں۔ اس سخاوت میں تو دادا کی شان دکھا دی حضرت امام علیہ السلام نے، کیونکہ حاتم طائی کی تعریف کی جب لوگوں نے کہ وہ ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پر نوازتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ سخاوت تو قابل تعریف نہیں، ایک ہی دروازے پر اتنا کیوں نہ دیا کہ اس سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہی نہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے وہی شان یہاں دکھا دی، ایسا مال دیا کہ مالا مال کر دیا۔ یہ مومن دیندار شخص ہیرے جواہرات موتی بے بہا لے کر حضرت سے رخصت ہوا اور اپنے مکان پر پہنچا، اور سارے ہیرے موتی جواہرات اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیے، اور کہا کہ میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ وہ امام وقت ہیں، اور جو تو کچھ کہہ رہی ہے ان کو سب معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہی ہوا اور ان کو خبر ہو گئی۔ بیوی اس شخص کی یہ سارے ہیرے موتی جواہرات دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی، کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایسے ہیرے جواہرات موتی کبھی نہ دیکھے تھے۔
اب وہ عورت اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اگر زندگی رہی تو میں بھی تمہارے ساتھ حج پر چلوں گی۔ یہاں تک ہوا کہ حج کا زمانہ آ گیا اور یہ دونوں میاں بیوی مکان سے روانہ ہوئے حج بیت اللہ کے لیے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا کہ اس شخص کی بیوی شدید بیمار ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن مر گئی۔ اس مومن شخص کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، لہٰذا وہی میت کو چھوڑ کر خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ راستے میں ہی وہ بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت علیہ السلام اسی وقت اٹھے اس کی یہ بات سن کر، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا فرمائی کہ اے شخص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے تیری بیوی کو دوبارہ زندہ کیا، اور میرے بھائی یہ خوشخبری بھی سن لے کہ چونکہ وہ میرے زیارت کے اشتیاق سے یہاں آئی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مزید 40 سال کی زندگی بخش دی ہے، تاکہ تو اور تیری بیوی اچھی طرح یہ بات سمجھ لے کہ جس کی زیارت کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ حضرت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ خوشی خوشی اپنی بیوی کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور دیکھا کہ اس کی بیوی صحیح و سالم بیٹھی ہوئی ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مر گئی تھی، تو زندہ کیسے ہو گئی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب ملک الموت نے میری روح کو قبض کیا اور میری روح کو لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید لباس پہنے ہوئے تھے آئے، اور ان کو جو ہی ملک الموت نے دیکھا تو مؤدب انداز میں کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس عورت کے جسم میں اس کی روح واپس کر دے، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اسی لیے یہ عورت ابھی 40 سال تک اور زندہ رہے گی۔ ملک الموت نے یہ بات سنتے ہی میری روح میرے جسم میں داخل کر دی اور میں فوراً ہی زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عورت نے دیکھا کہ ملک الموت نے حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ جو حضرت تشریف لائے تھے ان کی شکل وغیرہ کیسی تھی، اور کیا تو اگر ان حضرت کو دیکھے گی تو ان کو پہچان لے گی؟ تو عورت جھٹ سے بولی، ہاں میں ان کو فوراً پہچان لوں گی۔ شوہر اپنی بیوی کو لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی اس شخص کی بیوی نے امام پاک کے چہرے پر نظر ڈالی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی، اور یہی وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے بوسے ملک الموت نے لیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے طفیل، جس طرح تو نے اس مرد مومن اور اس کی زوجہ کی مدد فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن مرد اور مومن عورت کی مدد فرما اور ان کی ہر مراد ان پاک ہستیوں کے طفیل پوری فرما، آمین ثم آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔